فتح السلام بشرح صحیح البخاری الامام، اس کی دوسری جلد، اس میں کل کتابیں 14 اور کل احادیث 792 ہیں۔ کتاب نمبر 10 کتاب الاذان ختم ہوئی الحمدللہ۔ اس کتاب میں کل ابواب 167 اور کل احادیث 273 ہیں۔ حدیث نمبر 603 تا 875۔ باب نمبر 1 باب بدء الاذان، باب ہے اذان کی ابتدا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 603 604۔ باب نمبر 2 باب الاذان مثنا مثنا، باب ہے کہ اذان کے کلمات 2 بار ہیں۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 605 606۔ باب نمبر 3 باب الاقامت واحدۃ الا قولہ قد قامت الصلاۃ، باب ہے کہ اقامت کے کلمات قد قامت الصلاۃ کے سوا ایک بار ہیں۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 607۔ باب نمبر 4 باب فضل التأذین، باب ہے کہ اذان کہنے کی فضیلت۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 608۔ باب نمبر 5 باب رفع الصوت بالنداء، باب ہے اونچی آواز سے اذان کہنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 609۔ باب نمبر 6 باب ما يحقن بالاذان من الدماء، باب ہے کہ اذان کی وجہ سے خونوں کا محفوظ کیا جانا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 610۔ باب نمبر 7 باب ما یقول اذا سمع المنادی، باب ہے کہ جب اذان کہنے والے کو سنے تو کیا کہے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 611 تا 613۔ باب نمبر 8 باب الدعاء عند النداء، باب ہے کہ اذان کے وقت دعا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 614۔ باب نمبر 9 باب الاستیہام فی الاذان، باب ہے کہ اذان کہنے کے لیے قرعہ ڈالنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 615۔ باب نمبر 10 باب الکلام فی الاذان، باب ہے کہ اذان کے دوران بات کرنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 616۔ باب نمبر 11 باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره، باب ہے کہ نابینے کا اذان کہنا جب اسے کوئی بتانے والا ہو۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 617۔ باب نمبر 12 باب الاذان بعد الفجر، باب ہے کہ فجر کے بعد اذان کہنا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 618 تا 620۔ باب نمبر 13 باب الاذان قبل الفجر، باب ہے کہ فجر سے پہلے اذان کہنا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 621 تا 623۔ باب نمبر 14 باب کم بین الاذان والاقامت ومن ينتظر الاقامہ، باب ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے اور جو آدمی اقامت کا انتظار کرے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 624 625۔ باب نمبر 15 باب من انتظر الاقامہ، باب ہے کہ جو شخص اقامت کا انتظار کرے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 626۔ باب نمبر 16 باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، باب ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ نماز ہے اس شخص کے لیے جو چاہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 627۔ باب نمبر 17 باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، باب ہے کہ جس نے کہا سفر میں ایک ہی مؤذن اذان کہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 628۔ باب نمبر 18 باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة، باب ہے کہ مسافر جب زیادہ ہوں تو ان کا اذان اور اقامت کہنا، اسی طرح عرفات اور مزدلفہ میں بھی یعنی اذان اور اقامت کہنا، اور مؤذن کا سردی والی یا بارش والی رات میں الصلاۃ فی الرحال کہنا۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 629 تا 633۔ باب نمبر 19 باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الاذان، باب ہے کہ کیا مؤذن اپنا منہ ادھر ادھر پھیرے اور کیا اذان میں ادھر ادھر دیکھے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 634۔ باب نمبر 20 باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، باب ہے کہ آدمی کا یہ کہنا کہ ہم سے نماز رہ گئی، یعنی کہ یہ کیسا ہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 635۔ باب نمبر 21 باب لا يسعى الى الصلاة وليأتي بالسکینۃ والوقار، باب ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر نہ آئے بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آئے۔
اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 636۔ باب نمبر 22، باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامہ، باب ہے کہ اقامت کے وقت جب لوگ امام کو دیکھ لیں تو کب کھڑے ہوں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 637۔ باب نمبر 23، باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسکینة والوقار، باب ہے کہ نماز کی طرف جلدی کرتے ہوئے دوڑ کر نہ جائے بلکہ اس کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ اٹھ کر جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 638۔ باب نمبر 24، باب هل يخرج من المسجد لعلہ، باب ہے کہ کیا اذان یا اقامت کے بعد کسی ضرورت سے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 639۔ باب نمبر 25، باب اذا قال الامام مکانکم حتی رجع انتظروہ، باب ہے کہ جب امام یہ کہے کہ اس کے واپس آنے تک اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو لوگ اس کا انتظار کریں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 640۔ باب نمبر 26، باب قول الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلینا، باب ہے کہ آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 641۔ باب نمبر 27، باب الامام تعرض له الحاجۃ بعد الاقامہ، باب ہے کہ امام کو اقامت کے بعد کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 642۔ باب نمبر 28، باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ، باب ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اس وقت بات کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 643۔ باب نمبر 29، باب وجوب صلاۃ الجماعہ، باب ہے جماعت کا واجب ہونا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 644۔ باب نمبر 30، باب فضل صلاۃ الجماعہ، باب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 645 تا 647۔ باب نمبر 31، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ، باب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت۔ اس باب میں چار حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 648 تا 651۔ باب نمبر 32، باب فضل التہجیر الی الظہر، باب ہے کہ ظہر کے لیے جلدی جانے کی فضیلت۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 652 تا 654۔ باب نمبر 33، باب احتساب الآثار، باب ہے قدموں کے نشانوں پر ثواب کی امید رکھنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 655 656۔ باب نمبر 34، باب فضل العشاء فی الجماعہ، باب ہے کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی فضیلت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 657۔ باب نمبر 35، باب اثنان فما فوقہما جماعہ، باب ہے کہ دو اور دو سے زیادہ آدمی جماعت ہیں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 658۔ باب نمبر 36، باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، باب ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہے اور مسجدوں کی فضیلت۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 659 تا 661۔ باب نمبر 37، باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح، باب ہے اس شخص کی فضیلت جو صبح مسجد کی طرف جائے اور جو پچھلے پہر جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 662۔ باب نمبر 38، باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، باب ہے کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 663۔ باب نمبر 39، باب حد المریض ان یشہد الجماعہ، باب ہے کہ جماعت میں حاضر ہونے کے لیے مریض کی حد۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 664 665۔ باب نمبر 40، باب الرخصۃ فی المطر والعلۃ ان یصلی فی رحلہ، باب ہے کہ بارش اور عذر میں اپنے ٹھکانے پر نماز پڑھنے کی رخصت۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 666 667۔ باب نمبر 41، باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، باب ہے کہ کیا بارش میں امام موجود لوگوں کو نماز پڑھائے اور کیا جمعہ کے دن بارش میں خطبہ دے۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 668 تا 670۔ باب نمبر 42، باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، باب ہے کہ جب کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت کہی جائے۔ اس باب میں چار حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 671 تا 674۔ باب نمبر 43،
بابن اذا دعی الامام الی الصلاۃ وبیدہ ما یاکل، باب ہے کہ جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو جو وہ کھا رہا ہو۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 675۔ باب نمبر 44، بابن من کان فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج، باب ہے کہ جو شخص گھر والوں کے کام کاج میں مشغول ہو پھر نماز کی اقامت کہی جائے تو نکل جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 676۔ باب نمبر 45، باب من صلی بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنته، باب ہے کہ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کی سنت سکھائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 677۔ باب نمبر 46، باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، باب ہے کہ علم و فضل والے امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 678 تا 682۔ باب نمبر 47، باب من قام الى جنب الامام لعلہ، باب ہے کہ جو شخص کسی وجہ سے امام کے پہلو میں کھڑا ہو جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 683۔ باب نمبر 48، باب من دخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول فیتأخر الاول او لم یتأخر جازت صلاته، باب ہے کہ جو شخص امامت کرانے کے لیے نماز میں داخل ہو پھر اصل امام آ جائے تو پہلا پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے اس کی نماز جائز ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 684۔ باب نمبر 49، باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمہم اکبرہم، باب ہے کہ جب نمازی قراءت میں برابر ہوں تو ان میں سے بڑا ان کی امامت کروائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 685۔ باب نمبر 50، باب اذا زار الامام قوما فامہم، باب ہے کہ جب امام کچھ لوگوں کی ملاقات کے لیے جائے تو ان کی امامت کروا سکتا ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 686۔ باب نمبر 51، باب انما جعل الامام لیؤتم بہ، باب ہے کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 687 تا 689۔ باب نمبر 52، باب متى يسجد من خلف الامام، باب ہے کہ امام کے پیچھے والے کب سجدہ کریں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 690۔ باب نمبر 53، باب اثم من رفع رأسه قبل الامام، باب ہے کہ اس شخص کا گناہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 691۔ باب نمبر 54، باب امامت العبد والمولا، باب ہے کہ غلام اور آزاد شدہ غلام کی امامت۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 692، 693۔ باب نمبر 55، باب اذا لم یتم الامام واتم من خلفہ، باب ہے کہ جب امام اپنی نماز پوری نہ کرے اور اس کے مقتدی اسے پورا کر لیں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 694۔ باب نمبر 56، باب امامت المفتون والمبتدع، باب ہے کہ فتنے میں مبتلا شخص اور بدعتی کی امامت۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 695، 696۔ باب نمبر 57، باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنین، باب ہے کہ جب 2 آدمی ہوں تو مقتدی امام کی دائیں جانب بالکل برابر کھڑا ہو۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 697۔ باب نمبر 58، باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما، باب ہے کہ جب آدمی امام کی بائیں جانب کھڑا ہو اور امام اسے اپنی دائیں جانب لے جائے تو دونوں میں سے کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 698۔ باب نمبر 59، باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم، باب ہے کہ جب امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر کچھ لوگ آ جائیں اور وہ انہیں امامت کروا دے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 699۔ باب نمبر 60، باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، باب ہے کہ جب امام نماز لمبی کرے اور کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہو اور وہ نکل کر اکیلا نماز پڑھ لے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 700، 701۔ باب نمبر 61، باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود، باب ہے کہ امام کا قیام میں تخفیف کرنا اور رکوع و سجود کو مکمل کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 702۔ باب نمبر 62، باب اذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء، باب ہے کہ جب اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 703۔
باب نمبر 63 باب من شکا امامہ اذا طول، باب ہے کہ جو امام کی شکایت کرے جب وہ نماز لمبی کرے۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 704 705۔ باب نمبر 64 باب الایجاز فی الصلاۃ و اکمالها، باب ہے کہ نماز میں اختصار کرنا اور اسے مکمل کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 706۔ باب نمبر 65 باب من اخف الصلاۃ عند بکاء الصبی، باب ہے کہ جو امام بچے کے رونے پر نماز مختصر کر دے۔ اس باب میں چار حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 707 تا 710۔ باب نمبر 66 باب اذا صلى ثم اما قوما، باب ہے کہ جب نماز پڑھ چکا ہو پھر کچھ لوگوں کی امامت کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 711۔ باب نمبر 67 باب من اسمع الناس تکبیر الامام، باب ہے کہ جو لوگوں کو امام کی تکبیر سنائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 712۔ باب نمبر 68 باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالمأموم، باب ہے کہ ایک آدمی امام کی اقتداء کرے اور دوسرے لوگ اس کی اقتداء کریں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 713۔ باب نمبر 69 باب هل یاخذ الامام اذا شک بقول الناس، باب ہے کہ کیا جب امام کو شک ہو تو لوگوں کی بات قبول کر لے۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 714 715۔ باب نمبر 70 باب اذا بکى الامام فی الصلاۃ، باب ہے کہ جب امام نماز میں روئے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 716۔ باب نمبر 71 باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ وبعدها، باب ہے کہ اقامت کے وقت اور اس کے بعد صفیں سیدھی کرنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 717 718۔ باب نمبر 72 باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف، باب ہے کہ صفیں درست کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 719۔ باب نمبر 73 باب الصف الاول، باب ہے کہ پہلی صف کی فضیلت۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 720 721۔ باب نمبر 74 باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، باب ہے کہ صف سیدھی کرنا نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 722 723۔ باب نمبر 75 باب اسم من لم یتم الصفوف، باب ہے کہ اس شخص کا گناہ جو صفیں مکمل نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 724۔ باب نمبر 76 باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، باب ہے کہ صف میں کندھے سے کندھا کو اور قدم سے قدم چپکا دینا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 725۔ باب نمبر 77 باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته، باب ہے کہ جب آدمی امام کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے اور امام اسے اپنے پیچھے سے لا کر اپنی دائیں جانب کرے تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 726۔ باب نمبر 78 باب المرأة وحدها تكون صفا، باب ہے کہ عورت اکیلی ہی صف ہوتی ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 727۔ باب نمبر 79 باب میمنۃ المسجد والامام، باب ہے کہ مسجد اور امام کی دائیں جانب کی فضیلت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 728۔ باب نمبر 80 باب اذا كان بین الامام وبین القوم حائط او سترہ، باب ہے کہ جب مقتدی اور امام کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ ہو۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 729۔ باب نمبر 81 باب صلاۃ اللیل، باب ہے رات کی نماز۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 730 731۔ باب نمبر 82 باب ایجاب التکبیر وافتتاح الصلاۃ، باب ہے کہ نماز کے شروع کرنے کے ساتھ تکبیر کا واجب ہونا۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 732 تا 734۔ باب نمبر 83 باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء، باب ہے کہ پہلی تکبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ برابر ہی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 735۔ باب نمبر 84 باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، باب ہے تکبیر کہتے وقت اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 736 737۔ باب نمبر 85 باب الی این یرفع یدیہ، باب ہے کہ نمازی کہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 738۔ باب نمبر 86 باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، باب ہے کہ دو رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 739۔
باب نمبر 87 باب وضع الیمنا علی الیسرا، باب ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 740۔ باب نمبر 88 باب الخشوع فی الصلاۃ، باب ہے کہ نماز میں خشوع۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 741 742۔ باب نمبر 89 باب ما یقول بعد التکبیر، باب ہے کہ تکبیر کے بعد کیا کہے۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 743 744۔ باب نمبر 90 بابن، یہ باب بلا عنوان ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 745۔ باب نمبر 91 باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، باب ہے کہ نماز میں امام کی طرف نگاہ اٹھانا۔ اس باب میں چار حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 746 تا 749۔ باب نمبر 92 باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، باب ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 750۔ باب نمبر 93 باب الالتفات فی الصلاۃ، باب ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 751 752۔ باب نمبر 94 باب هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا فی القبلہ، باب ہے کہ کیا آدمی اپنے آپ کو پیش آنے والے کسی معاملے کے لیے ادھر ادھر جھانکے یا قبلہ میں کوئی انوکھی چیز یا تھوک دیکھے۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 753 754۔ باب نمبر 95 باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، باب ہے کہ امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قراءت کا واجب ہونا، خواہ حضر میں ہو یا سفر میں، اور جن نمازوں میں اونچی آواز سے قراءت کی جاتی ہے اور جن میں آہستہ کی جاتی ہے۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 755 تا 757۔ باب نمبر 96 باب القراءة فی الظہر، باب ہے کہ ظہر کی نماز میں قراءت۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 758 تا 760۔ باب نمبر 97 باب القراءة فی العصر، باب ہے کہ عصر کی نماز میں قراءت۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 761 762۔ باب نمبر 98 باب القراءة فی المغرب، باب ہے کہ مغرب کی نماز میں قراءت۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 763 764۔ باب نمبر 99 باب الجہر فی المغرب، باب ہے کہ مغرب کی نماز میں اونچی آواز سے قراءت کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 765۔ باب نمبر 100 باب الجہر فی العشاء، باب ہے کہ نماز عشاء میں اونچی آواز سے قراءت کرنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 766 767۔ باب نمبر 101 باب القراءة فی العشاء بالسجدہ، باب ہے کہ عشاء کی نماز میں سجدے والی سورت پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 768۔ باب نمبر 102 باب القراءة فی العشاء، باب ہے عشاء کی نماز میں قراءت کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 769۔ باب نمبر 103 باب یطول فی الاولیین ویحذف فی الاخریین، باب ہے کہ پہلی دو رکعتیں لمبی اور آخری دو رکعتیں مختصر پڑھائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 770۔ باب نمبر 104 باب القراءة فی الفجر، باب ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 771 772۔ باب نمبر 105 باب الجہر بقراءة صلاة الفجر، باب ہے کہ فجر کی نماز میں اونچی آواز سے قراءت کرنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 773 774۔ باب نمبر 106 باب الجمع بین السورتین فی الرکعۃ والقراءۃ بالخواتیم وبسورۃ قبل سورۃ وباول سورہ، باب ہے کہ ایک رکعت میں دو سورتیں جمع کرنا اور سورت کی آخری آیات پڑھنا، اور کوئی سورت کسی سورت سے پہلے پڑھنا اور کسی سورت کے شروع کی آیات پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 775۔ باب نمبر 107 باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، باب ہے کہ آخری دو رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب پڑھیں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 776۔ باب نمبر 108 باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، باب ہے کہ جو ظہر اور عصر میں آہستہ قراءت کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 777۔ باب نمبر 109 باب اذا اسمع الامام الآیہ، باب ہے کہ جب امام یعنی سری نماز میں کوئی آیت سنا دے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 778۔ باب نمبر 110 باب یطول فی الرکعۃ الاولی، باب ہے کہ پہلی رکعت میں قرات کو لمبا کرنا۔
اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 779۔ باب نمبر 111، باب جہر الامام بالتأمین، باب ہے کہ امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 780۔ باب نمبر 112، باب فضل التأمین، باب ہے کہ آمین کہنے کی فضیلت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 781۔ باب نمبر 113، باب جہر المأموم بالتأمین، باب ہے کہ مقتدی کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 782۔ باب نمبر 114، باب اذا رکع دون الصف، باب ہے کہ جب صف میں ملنے سے پہلے رکوع کر لے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 783۔ باب نمبر 115، باب اتمام التکبیر فی الرکوع، باب ہے کہ رکوع میں تکبیر پوری کہنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 784، 785۔ باب نمبر 116، باب اتمام التکبیر فی السجود، باب ہے کہ سجدے میں تکبیر پوری کہنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 786، 787۔ باب نمبر 117، باب التکبیر اذا قام من السجود، باب ہے کہ سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 788، 789۔ باب نمبر 118، باب وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع، باب ہے کہ رکوع میں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 790۔ باب نمبر 119، باب اذا لم یتم الرکوع، باب ہے کہ جب رکوع پورا نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 791۔ باب نمبر 120، باب استواء الظہر فی الرکوع، باب ہے کہ رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنا۔ اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ باب نمبر 121، باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمأنینۃ، باب ہے کہ رکوع کو مکمل کرنے اور اس میں برابر ہونے اور مطمئن ہونے کی حد۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 792۔ باب نمبر 122، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ، باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم جو اپنا رکوع مکمل نہیں کر رہا تھا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 793۔ باب نمبر 123، باب الدعاء فی الرکوع، باب ہے کہ رکوع میں دعا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 794۔ باب نمبر 124، باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، باب ہے کہ امام اور اس کے پیچھے والے جب رکوع سے سر اٹھائیں تو کیا کہیں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 795۔ باب نمبر 125، باب فضل اللہم ربنا لک الحمد، باب ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد کی فضیلت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 796۔ باب نمبر 126، بابن، یہ باب بلا عنوان ہے۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 797 تا 799۔ باب نمبر 127، باب الاطمأنینۃ حین یرفع رأسہ من الرکوع، باب ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 800 تا 802۔ باب نمبر 128، باب یہوی بالتکبیر حین یسجد، باب ہے کہ جب سجدہ کرنے لگے تو تکبیر کہتا ہوا نیچے جائے۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 803 تا 805۔ باب نمبر 129، باب فضل السجود، باب ہے سجدے کی فضیلت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 806۔ باب نمبر 130، باب یبدی ضبعیہ ویجافی فی السجود، باب ہے کہ سجدے کے دوران اپنے بازو ظاہر کرے اور انہیں الگ رکھے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 807۔ باب نمبر 131، باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، باب ہے کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھے۔ اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ باب نمبر 132، باب اذا لم یتم السجود، باب ہے کہ جب نمازی اپنا سجدہ پورا نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 808۔ باب نمبر 133، باب السجود علی 7 اعظم، باب ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 809 تا 811۔ باب نمبر 134، باب السجود علی الانف، باب ہے کہ ناک پر سجدہ کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 812۔ باب نمبر 135، باب السجود علی الانف والسجود فی الطین، باب ہے کہ ناک پر سجدہ کرنا اور کیچڑ میں سجدہ۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 813۔ باب نمبر 136، باب عقد الثياب وشدها ومن ضم الیہ ثوبہ اذا خاف
ان تنکشف عورتہ، باب ہے کہ نماز میں کپڑوں میں گرا دینا اور انہیں باندھنا، اور اس شخص کا بیان جو پردہ کھلنے کے ڈر سے اپنے کپڑے اکٹھے کر لے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 814، باب نمبر 137، باب لا یکف شعرا، باب ہے کہ بالوں کو اکٹھا نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 815، باب نمبر 138، باب لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ، باب ہے کہ نماز میں اپنا کپڑا اکٹھا نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 816، باب نمبر 139، باب التسبیح والدعاء فی السجود، باب ہے کہ سجدے میں تسبیح اور دعا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 817، باب نمبر 140، باب المکث بین السجدتین، باب ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنا۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 818 تا 821، باب نمبر 141، باب لا یفترش ذراعیہ فی السجود، باب ہے کہ سجدے میں اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 822، باب نمبر 142، باب من استوى قاعدا فی وتر من صلاته ثم نہض، باب ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں طاق رکعت میں برابر ہو کر بیٹھ جائے پھر اٹھے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 823، باب نمبر 143، باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعہ، باب ہے کہ نمازی جب رکعت سے اٹھے تو زمین کا سہارا کس طرح لے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 824، باب نمبر 144، باب یکبر وہو ینہض من السجدتین، باب ہے کہ اللہ اکبر اس وقت کہے جب وہ 2 رکعتوں سے اٹھ رہا ہو۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 825، 826، باب نمبر 145، باب سنت الجلوس فی التشہد، باب ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 827، 828، باب نمبر 146، باب من لم یر التشہد الاول واجبا، باب ہے کہ جس نے پہلے تشہد کو واجب نہیں سمجھا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 829، باب نمبر 147، باب التشہد فی الاولی، باب ہے کہ پہلی دفعہ بیٹھنے میں تشہد۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 830، باب نمبر 148، باب التشہد فی الاخرہ، باب ہے کہ آخری دفعہ بیٹھنے میں تشہد۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 831، باب نمبر 149، باب الدعاء قبل السلام، باب ہے کہ سلام سے پہلے دعا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 832 تا 834، باب نمبر 150، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، باب ہے کہ تشہد کے بعد وہ دعا کرنا جو پسند ہو اور یہ واجب نہیں۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 835، باب نمبر 151، باب من لم یمسح جبہتہ وانفہ حتی صلی، باب ہے کہ جو شخص نماز پوری ہونے تک اپنی پیشانی اور ناک نہ پونچھے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 836، باب نمبر 152، باب التسلیم، باب ہے کہ سلام پھیرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 837، باب نمبر 153، باب یسلم حین یسلم الامام، باب ہے کہ سلام اس وقت پھیر دے جب امام سلام پھیرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 838، باب نمبر 154، باب من لم یرى رد السلام علی الامام واکتفى بتسلیم الصلاۃ، باب ہے کہ جو امام کے سلام کا جواب دینے کا قائل نہ ہو اور نماز ہی کے سلام پر اکتفا کرے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 839، 840، باب نمبر 155، باب الذکر بعد الصلاۃ، باب ہے کہ نماز کے بعد ذکر۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 841 تا 844، باب نمبر 156، باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، باب ہے کہ امام جب سلام پھیرے تو لوگوں کی طرف منہ کر لے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 845 تا 847، باب نمبر 157، باب مکث الامام فی مصلاہ بعد السلام، باب ہے سلام کے بعد امام کا اپنی نماز کی جگہ میں ٹھہرے رہنا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 848 تا 850، باب نمبر 158، باب من صلی بالناس فذکر حاجتا فتخطاہم، باب ہے کہ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے پھر کوئی ضرورت یاد آنے پر یعنی ٹھہرنے کی بجائے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر چلا جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 851، باب نمبر 159،
باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال، باب ہے کہ نماز کے بعد دائیں اور بائیں دونوں جانب سے پیچھے لوٹنا یا پھرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 852۔ باب نمبر 160، باب ما جاء فی الثوم النیء والبصل والکراث، باب ہے کہ جو کچھ کچے لہسن، پیاز اور گندنے کے بارے میں آیا ہے۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 853 تا 856۔ باب نمبر 161، باب وضوء الصبیان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعیدین والجنائز وصفوفهم، باب ہے کہ بچوں کا وضو اور ان پر غسل اور پاک رہنا کب واجب ہوتا ہے، اور ان کا جماعت، عیدین اور جنازوں میں شریک ہونا اور ان کی صفیں۔ اس باب میں 7 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 857 تا 863۔ باب نمبر 162، باب خروج النساء الى المساجد باللیل، باب ہے کہ عورتوں کا رات کو اور اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 864 865۔ باب نمبر 163، باب انتظار الناس قیام الامام العالم، باب ہے کہ لوگوں کا نماز کے بعد عالم امام کے اٹھنے کا انتظار کرنا۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 866 تا 869۔ باب نمبر 164، باب صلاۃ النساء خلف الرجال، باب ہے کہ عورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 870 871۔ باب نمبر 165، باب سرعۃ انصراف النساء من الصبح وقلۃ مقامهن فی المسجد، باب ہے کہ عورتوں کا صبح کی نماز سے جلدی واپس چلے جانا اور ان کا مسجد میں کم ٹھہرنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 872۔ باب نمبر 166، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد، باب ہے کہ عورت کا اپنے خاوند سے مسجد کو جانے کی اجازت لینا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 873۔ باب نمبر 167، باب صلاۃ النساء وخلف الرجال، باب ہے عورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 874 875۔ کتاب الاذان ختم ہوئی، الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔